بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت حارث نے، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ معاذاللہ، اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ زینب بنت حارث نے سالم دمبا بھونا تھا، جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ دی۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی۔ فرمایا، ابن برا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بوٹی چبا رہے تھے، جو انہوں نے اگل تو دی، لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت حارث سے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب بنت حارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدائے یہودہ کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت حارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر بن برا سے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، ابو سلمہ نے کہا،
مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ معاذ اللہ، وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلیں اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا، وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا۔ ابن داؤد نے کہا، اس وقت خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے معرکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے۔ ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کیا کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے۔ بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی، وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہی یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی
چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا۔ میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو وہاں سے چھپا کر لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں، مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی میں ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن جب اس نے ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن کعب ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تم سے ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں کے بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں کے بعد مدینہ میرے پاس آ جانا، حبیب ابن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سر تال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا، وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بیخ کنی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو، نصرانی نے بلند آواز سے کہا۔ تو اور کون ہو سکتا ہے؟ شتر سوار نے جواب دیا۔ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے۔ ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا، آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر آئے ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟
ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ شخص جس کا نام حبیب ابن کعب ہے کچھ میری باتوں سے اور کچھ زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ ہمارے کام آ جائے گا، ابن داؤد نے جواب دیا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کیں کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابو سلمہ جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ ویسا ہی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ ہم نے بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کرانا ہے وہ امید ہے کہ ہو جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا، میں 3-4 دنوں کے بعد مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن داؤد نے کہا، اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں، سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسا سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک قنات درختوں کے تنوں سے بندھی تنی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا آیا۔ آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، دور ایک گھڑ سوار نظر آ رہا ہے، کوئی عام سا مسافر نہیں لگتا، گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھے اور قنات کے اوپر سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تپتی ہوئی ریت سے ایک غیر مرئی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے خد و خال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے تھے کہ آنے والا گھڑ سوار ہے یا شتر سوار، کوئی اپنا ہی ہوگا۔ ابو سلمہ نے کہا، اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتے رہے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لوٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا، جو کہ اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یک لخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا، ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر بن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا، ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا، بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔
ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت موسیٰ نے جواب دیا، میں کل ہی آ جاتا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔